بخشنے کی تو انتہا ہے. وعدہ کر رکھا ہے تم میں سے جو بھی معافی مانگ لے ہم بخش دیں گے. لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے گی کیا, فون پر پوچھتے ہیں, میسج کرتے ہیں ہماری توبہ قبول ہو جائے گی کیا. ہم کہتے ہیں ان سے کہ بھائی ہم نے تو یہ پڑھا ہے اور بزرگوں سے اور زیادہ سنا ہے کہ توبہ کی قبول کرنے میں شک کرو گے تو غلط ہو جائے گا, قبول ہونے میں شک کرو گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تو عجیب بات فرمائی, بس وہ تو حضرت تھانوی ہے, انہوں نے فرمایا کوئی آدمی یہ سوچے کہ میرے گناہ تو بہت بڑے ہیں, کیسے معاف ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے. تو حضرت نے فرمایا اللہ کی رحمت تو بہت بڑی بہت وسیع ہے. حضرت کے الفاظ سنیے مزہ آ جائے گا. حضرت نے فرمایا جناب ہی کون سے بڑے ہیں, آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ کے گناہ بہت بڑے ہوں گے. آپ کی حیثیت کیا ہے, آپ ہے کون, آپ نے چاہے جتنے بڑے گناہ کیے ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے کیا حیثیت ہے آپ کی. حضرت کے الفاظ یہ کہ جناب ہی کتنے بڑے ہیں کہ آپ کے گناہ بڑے ہوں گے. کیسی امید پیدا ہو جاتی ہے, کیسا یقین آ جاتا ہے. تو کثیر الغفران, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں. اور آگے جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان. جمیل الثناء ایسے ہیں بارے تعالیٰ کہ ان کی تعریف بہت خوبصورت ہے. اللہ کی صفات, اللہ کی ذات, اللہ کے اوصاف, اللہ کے کمالات بہت ہی حسین ہیں, بہت ہی جمیل ہیں. جزیل العطاء, بہت زیادہ دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر, اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کتنا دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ. ہر آدمی تجربہ کر لے, دیتے ہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اگر آدمی اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کی مرضی کے مطابق دیتا رہے تو پھر تو نقد ملتا ہے, دیر ہی نہیں لگتی. ہم نے تو بارہا اس کا تجربہ کیا ہے, بارہا تجربہ کیا ہے. یعنی پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اور پیسے تو اللہ تعالیٰ پیسہ فوراً نہ بھی لوٹائے تو کوئی بات نہیں, بعد میں ملے ہی ملے گا. لیکن ہم جیسے کمزوروں کی شاید ہمت بڑھانے کے لیے اللہ نے ایسا کرتے ہیں. مجھے تو بہت دفعہ ایک بارہا یہ بھی ہوا کہ میں نے ادھر کسی کو دیا اور برابر سے ہو گیا بالکل اسی وقت میں. بارہا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ, جتنا ادھر دیا اتنا ادھر آ گیا. بالکل برابر میں بیٹھے ہوئے آدمی, ادھر بیٹھے ہوئے آدمی کو دیا, ادھر بیٹھے ہوئے آدمی نے مجھے دے دیا. مجھے کبھی کبھی اپنے اوپر شک ہونے لگتا ہے کہ ان کو زیادہ ہی نالائق ہوں گیا, زیادہ ہی کمزور ہوں گیا کہ اللہ تعالیٰ سنبھال کے رکھتے ہیں, جلدی سے دے دیتے ہیں کہ کبھی گھبرا جاؤں. لیکن بہت تجربہ کیا اس کا. آپ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی عادت ڈالیں, اللہ نے کبھی نہیں رکھتے. جزیل العطاء مجیب الدعاء, دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. دعا کے قبول ہونے میں بھی کبھی شک نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی ہے میرٹھ کا بیچارہ, اس کا کے حالات بدل گئے, بے روزگار ہو گیا. بہت لوگ ہیں ایسے جو بے روزگار ہو گئے. اب بعض آدمی طبیعت کا زیادہ کمزور ہوتا ہے, وہ اسی طرح کا ہے, وہ ہر وقت روتا رہتا ہے, مزدوری کرنے لگا, نوکری کرنے لگا, اپنی دکان تھی ختم ہو گئی. اب وہ مایوسی کا شکار ہے. ابھی بھی اس کا فون آیا تھا, میرا خیال ہے میں ادھر گاڑی میں آ رہا تھا تو وقت کم تھا. میں نے اس سے کہا کہ مایوس مت ہو, اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے. اس نے لفظ یہی کہا تھا کہ میری دعا بھی قبول ہوگی کبھی یا نہیں. ہمیشہ قبول ہوتی ہے دعا, ہمیشہ قبول ہوتی ہے, ضرور قبول ہوتی ہے. اس کا نتیجہ فوراً ظاہر ہو یا نہ ہو. لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں, چونکہ میں خود ایک بڑا گنہگار آدمی ہوں, تو میرے تجربے کو آپ بالکل آسانی سے مان لیں اور استعمال کر لیں کہ اگر واقعتاً دعا کی ہے, دل سے دعا کی ہے, کوئی کیفیت ہوتی ہے کہ جب بندے کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا, اس کیفیت میں آ کر اگر آپ دعا کریں گے تو وہی قبول ہوگی جو آپ مانگیں گے, وہی قبول تبھی قبول ہو جائے گی. اس میں دیر نہیں لگے گی, بالکل نہیں لگے گی. میں نے اس کے خوب تجربے کیے. جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان, اللہ تعالیٰ کا احسان بالکل عام ہے ساری کائنات پر, نیک و بد پر, سب پر اللہ کا احسان ہے. اور آگے ہے سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان. اللہ بھلا کرے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا.
اللہ کی صفات رحمت کو زیادہ بیان کیا، اور آخر میں ایک ٹکڑا دوسری صفات کا بھی بیان کر دیا، کیا ہے؟ سریع الحساب، جلدی حساب لینے والے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ علیم العذاب، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اور عزیز السلطان، اللہ تعالیٰ کی حکومت اور طاقت اور غلبت اور اقتدار سب پر غالب ہے۔ تو یہ چند صفات کو خطبے کے حوالے سے اچھا ہوا یاد آ گئی، ان کا بیان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کیجیے، پہچاننے کی کوشش کیجیے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کو نہ جاننا یہ پہلا حجاب ہے۔ مجھے سارا مضمون مختصر کر کے بیان کرنا، لیکن جب اللہ کی بات ہو تو پھر تو بات کرتے چلے جائیں۔ ہم جیسے بے علم بھی بات کریں تو کچھ نہ کچھ بات لمبی ہو جاتی ہے، اور ہمارے حضرت تو مزے لے کر پڑھتے ہیں، یہاں تیرا تذکرہ کرے ہر شخص اور نہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ تو پہلا حجاب، پہلی رکاوٹ، پہلا پردہ اللہ کو نہ جاننا۔ دوسرا پردہ سمجھ لیں اچھی طرح سے، بدعت۔ بدعت کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل کرنا مشکل ہے اس وقت میں، لیکن آپ اس کو سمجھ لیں کہ بدعت دینی رنگ میں ہوتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں کوئی بدعت نہیں ہوتی۔ مثلا پہلے زمانے میں پلاسٹر نہیں ہوتا تھا، پلاسٹر ہوتا ہے۔ پہلے ٹائل نہیں لگتے تھے، اب ٹائل لگتے ہیں، جی تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ نئی چیز ہے، مگر یہ وہ بدعت نہیں ہے جو غلط ہوتی ہے۔ بدعت جو بری ہے وہ دین میں ہوتی ہے۔ دین میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان میں اضافہ کرنا یہ بدعت ہے، ان میں گھٹانا بڑھانا، ان میں کسی چیز کا درجہ بڑھانا یا گھٹانا یہ بھی بدعت ہے۔ ایک چیز سنت ہے اسے واجب بنا لیں، ایک چیز مستحب ہے اسے سنت قرار دے لیں، ایک چیز جائز ہے اسے مستحب بنا لیں، یہ بدعت بن جائے گی۔ ایک چیز دین کا حصہ نہیں ہے اسے دین کا حصہ بنا لیں، یہ بدعت بن جائے گی۔ اگر دین کا حصہ نہ بنا کر وہ کام کریں تو جائز ہے، لیکن دین سمجھ کر کریں تو بدعت ہے۔ یہ خلاصہ ہے بدعت کا۔ اب آپ سمجھ لیں بدعت کیوں رکاوٹ ہے توبہ میں۔ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے کہ جو آدمی بدعت کا کام کرتا ہے وہ تو دین سمجھ کے کرتا ہے، توبہ کیوں کرے گا؟ وہ تو دین سمجھ رہا ہے نا اس کو، تو دین سے تھوڑی توبہ کی جاتی ہے، توبہ تو گناہوں سے کی جاتی ہے۔ تو بدعت جو رکاوٹ بنتی ہے وہ اس لیے بنتی ہے، توبہ میں رکاوٹ اس لیے بنتی ہے کہ اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے، اور اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ اس لیے بنتی ہے کہ وہ اللہ کی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کی پسندیدہ چیز سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور بدعت اس کے خلاف ہے۔ ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیں، حضرت نے فرمایا سنت آفاقی ہوتی ہے، بدعت علاقائی ہوتی ہے۔ سنت ساری دنیا میں ایک، سعودی عرب میں کوئی چیز اگر سنت ہے تو ہندوستان میں بھی وہ سنت ہے، اس لیے کہ وہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری دنیا میں ایک ہوگی۔ تو سنت آفاقی، یونیورسل ہوگی، کائناتی ہوگی، عالمی ہوگی، اور بدعت علاقائی ہوتی ہے، چونکہ بدعت انسانوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے تو ہر جگہ کے آدمیوں نے اپنے حساب سے بنا لی تو وہ علاقائی ہوتی ہے۔ اور حضرت نے بدعت کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ سنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا تو ان کے یہاں مہمان نوازی کا دستور تھا، وہ ان کے مہمان خوب آتے تھے اور وہ کھلایا کرتے تھے۔ تو دسترخوان پر یہ ہوا کہ مہمان کھانے کے بعد خلال مانگتے ہیں، جیسے کوئی خلال دے دیجیے دانتوں میں کرنے کے لیے، تو وہ بیچارے اسی وقت لکڑی توڑ کے باریک باریک بنا کے دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے جو ہے یہ سوچا، یعنی ایک نسل میں تو یہ چلتا رہا، اگلی نسل میں کسی نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہم رکھتے ہیں، ذرا سی ایک بڑی سی لکڑی رکھ دیا کریں، آدمی اپنے حساب سے توڑ لیا کرے اس میں سے، یہ اچھا رہے گا۔ تو دسترخوان پہ وہ لکڑی رکھنی شروع کر دی، ایک نسل اسی پہ گزر گئی،
اگلی نسل آئی تو انہوں نے سوچا کہ شاید مہمانوں کے اعزاز کے لیے لکڑی رکھی جاتی ہے، مجھے یہ ٹوٹی پھوٹی سی کیوں رکھتے ہیں جس میں نوکیں نکلی ہوئی ہیں، توڑ رہے ہیں اس کو بیٹھ کے، صاف ستھری لکڑی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے وہ خلال والی لکڑی کے بجائے لاٹھی رکھنی شروع کر دی، چکنی سی۔ تو یہ ہے بدعت۔ بدعت اسی طرح بنتی ہے، پہلے اس کی شکل سادہ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بدعت سے بچیں، ہمیشہ بچیں۔ تو بدعت دوسرا حجاب ہے، دوسرا پردہ ہے، دوسری رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں اور گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ تیسرا پردہ، تیسرا حجاب، الکبائر الباطنہ، باطنی کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ظاہری اعضاء سے ہونے والے اور ایک اندر سے ہونے والے، دل سے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ دل سے جو گناہ ہوتے ہیں ان میں صغیرہ کوئی سا بھی نہیں، سب کبیرہ ہے۔ لکھا ہے وہی کثیرۃ، باطنی کبیرہ گناہ بہت ہیں، کالخیلاء، جیسے تکبر۔ تکبر میں اطراحت شامل ہو تو اسے خیلاء کہتے ہیں، اطراحت شامل ہو، چونکہ آگے کبر آ رہا ہے اس نے یہی نپٹا دیا اس کو۔ اور فخر اور تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور حسد اور عجب۔ عجب اور تکبر میں تھوڑا سا فرق ہے، تکبر میں دوسرے کو حقیر سمجھنا بھی شامل ہے، اور عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور دکھاوا اور دھوکہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ اور آپ غور کریں کہ اگر یہ باریک سی بات ہے، یعنی یہ توبہ میں رکاوٹ کیوں ہے، اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ کیوں ہے، اس کو سمجھنا اچھی طرح سے۔ وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کے دل میں یہ گناہ ہوتے ہیں اسے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ بھئی آپ غور کریں ذرا، بعض آدمیوں کے مزاج میں بڑائی ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے ہو، پیسے کی ہو، قابلیت کی ہو، شہرت کی ہو، عہدے کی ہو، تو جس وقت وہ بڑائی تو ہوتی ہے، وہ تو ہر وقت ہوتی ہے نا دماغ میں۔ کیا وہ آدمی کسی وقت یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں؟ کبھی بھی نہیں سمجھتا۔ کیا خیال ہے؟ ذہن میں نہیں آتا، اس کے تصور ہی نہیں آتا، چونکہ وہ اس کے مزاج کا حصہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ یا ایک آدمی کے مزاج میں حسد ہے، بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جن کے مزاج میں حسد ہے۔ تھوڑا تھوڑا تو سب کے مزاج میں ہوتا ہے، لیکن اس کے تھوڑے تھوڑے کا مطلب سمجھے آپ؟ مطلب یہ کسی کے پاس کوئی زیادہ چیز دیکھ کر خیال آتا ہے اسے مل گئی یا نہیں ملی، لیکن اگر اس کو آدمی بس یہیں تک رکھے اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگ لے کہ اللہ اسے دیا ہے مجھے بھی دے دیجیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ رشک بن جائے گا بجائے حسد کے۔ لیکن مصیبت وہ ہے کہ آدمی جلنے لگتا ہے، آدمی اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، آدمی اس کو لوگوں میں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ والا قصہ عزت کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو عزت مل گئی تو اس کے ساتھ والے جو اس سے حسد رکھتے ہیں ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو کیا کہیں گے، اس کو بے عزت کیا جائے، اس کی جو حیثیت ہے معاشرے میں اسے گھٹایا جائے۔ یہ کام اکثر لوگ کرتے ہیں، یہ حسد ہے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا حسد کرتا رہتا ہے اور اس کی نیکیاں ختم ہوتی رہتی ہیں، نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ دل سے نکال دیں، اس کے لیے ذرا سوچنا پڑے گا، عقل کا استعمال کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، لیکن کم سے کم جو لوگ سلوک سے تعلق رکھتے ہیں، ذکر کرنے والے لوگ ہیں، دینی کاموں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو تو خدا کے واسطے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حسد ان کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے، دلوں سے نکال دیں۔ اللہ کے کسی بندے سے حسد نہ کریں، اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے دے، ہماری کوئی اس میں نہ مرضی چلے گی نہ اختیار چلے گا۔ اللہ کی مرضی پہ راضی ہو کر تو دیکھیں پھر کتنا آسان ہوگا جینا۔ ہم نے تو حسد کر کر کے اپنی زندگی کو مصیبت بنا رکھا۔
کرتا ہے ہمارے جلنے سے کسی کی عزت تو جائے گی نہیں، ہم خامخواہ جلتے رہیں گے، خود ہی پریشان رہیں گے۔ حسد وہ آگ ہے جو خود ہی کو کھاتی ہے۔ تو یہ سارے باطنی کبیرہ گناہ ہیں، اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے۔ بھائی اللہ تک پہنچنے کے لیے دل میں اللہ چاہیے، اور وہاں دل میں بھرا ہوا ہے تکبر، فخر، غرور، حسد، کینہ، بغض، عداوت، تو پھر کہاں اللہ ملے گا؟ یہ تیسرا حجاب ہے، تیسرا پردہ ہے۔ چوتھا حجاب، چوتھا پردہ ظاہری کبیرہ گناہ، جو ظاہری اعضاء سے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت میں شامل ہو جاتے ہیں ظاہری گناہ۔ مثلا بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور بے ارادہ جھوٹ بولتے ہیں، بے فائدہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کو جھوٹ بولنے میں کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، عادت بن جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو کوئی فائدہ نظر آ رہا کہ اگر سچ بولوں گا تو نقصان ہو جائے گا، جھوٹ بول کے فائدہ ہو جائے گا، تب بھی جھوٹ بولنا ناجائز ہے، حرام ہے، اور بے وقوفی بھی ہے۔ ساتھ میں اچھی طرح یاد رکھیے گا، جھوٹ بولنا ہر حال میں بے وقوفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں یہ بات ہے، سچ بچاتا ہے، جھوٹ پھنساتا ہے۔ تو جھوٹ بول کے تو پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لازماً پڑتی ہے۔ اور سچ بول کر آدمی مطمئن رہتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ سچ بول کر ہارنا جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے۔ ہار جاؤ، اگر سچ بول کر ہار سکتے ہو تو ہار جاؤ۔ وہ واقعہ یاد کر لیں جو مشہور ہے، تحقیق تو نہیں کہ حقیقت میں کہاں کا ہے، لیکن مشہور ہے کہ کاندھلے کا ہے، کہ وہاں پر ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا، مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا، دونوں کا دعویٰ تھا زمین پر۔ عدالت میں مقدمہ چلا گیا اور ہندوؤں نے اپنی گواہی کے لیے ایک عالم دین کو منتخب کیا کہ فلاں مولوی صاحب ہماری گواہی دیں گے۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ مولوی صاحب عالم ہیں، اتنا تو ان کو بھی عقل ہوگی ہی کہ عدالت میں جا کے کم سے کم مسلمانوں کو شرمندہ نہ کریں، تو چلو ہمارا کام تو بن ہی جائے گا۔ لیکن جب عدالت میں گواہی دینے کا نمبر آیا تو مولوی صاحب نے کہا زمین ہندوؤں کی ہے، ان کے حق میں گواہی۔ وہ آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں تھے جو واقعتاً جھوٹ گواہی بھی دے دیں گے دنیا کے فائدوں کے لیے، ایسا نہیں تھا۔ سچ بات یہی تھی کہ زمین ان کی تھی، کوئی غلط فہمی ہو رہی تھی۔ اب مولوی صاحب کے اس گواہی دینے کی بنا پر فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہو گیا، اور اس کے بعد ہندوؤں نے یہ کہا کہ زمین ہماری تھی، ہمیں مل گئی، اب ہم یہاں مسجد بنوائیں گے، اب ہم یہ جگہ مسجد کے لیے دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جج نے یہ لکھا کہ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ اپنے فیصلے میں یہ لکھا۔ کیوں جیتا اسلام؟ سچ کی وجہ سے۔ تو سچ بول کر ہارنا جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے۔ تو میں یہ کہنا تھا کہ گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے، بس یہ بھی ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اس کو میں پہنچانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں تک جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ نہیں چھوٹتا، واقعی تک مشکل ہوتا ہے، اور مشکل کیوں ہوتا ہے؟ عادت کی وجہ سے۔ تو اب اس عادت کو چھڑانے کے لیے یہ سب باتیں یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا اللہ ہے، وہ میرا ایسا مہربان رب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے، وہ مجھے اتنی نعمتیں دیتا ہے، اس کا خیال کر کے مجھے گناہ چھوڑنا ہے، اور پھر گناہ کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نوجوانوں کے لیے تو سادہ سا نسخہ ہے کہ اکیلے نہ رہا کریں، اکیلے میں کوئی کام نہ کریں، موبائل اور کمپیوٹر بھی اکیلے میں استعمال نہ کریں۔ یہ نسخہ ہے نوجوانوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے بھی، آج کل سب کے لیے۔ میرا جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ گناہوں کے مسئلے میں ہم جیسے بوڑھے بھی سب جوان ہیں، اللہ بچائے۔ تو یہ دوسرا گویا کون سا تھا؟ یہ نمبر چوتھا حجاب قبائل ظاہرہ۔ اس میں ایک مضمون اور ہے، وہ
ایک مستقل مضمون ہے، اس کو مختصر کر دیتا ہوں میں کہ ایک تو کبیرہ گناہ اگر ہو گیا اور توبہ کر لی تو گناہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک یہ بات یاد رکھیں کہ بعض گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں، چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ کر لیتے ہیں کہ یہ تو صغیرہ گناہ ہے، کوئی بات نہیں، تو یہ کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ اگر کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا تو وہ کبیرہ بن جائے گا، اور مستقل کرتے رہے تو بھی کبیرہ بن جائے گا۔ چھوٹا سمجھ کر کرنا تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا بڑا، جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کتنا بڑا۔ پانچواں حجاب، یہ وہ یاد کیا، صغیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ جو حجاب بنتے ہیں وہ اسی سے بنتے ہیں کہ آدمی صغیرہ سمجھ کر مستقل کرتا رہتا ہے، یا صغیرہ ہونے کی وجہ سے کر لیتا ہے تو وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اور چونکہ وہ صغیرہ ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ توبہ کی بھی ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو صغیرہ گناہ کر رہا ہوں، کیا توبہ کریں۔ یہ بھی ایک رکاوٹ ہے اور حجاب ہے توبہ کرنے میں اور اللہ تک پہنچنے میں۔ چھٹا حجاب لکھا ہے انہوں نے شرک۔ سبحان اللہ، شرک کے بارے میں کہتے ہیں کہ شرک جو ہے اللہ تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور میرا خیال ہے میں اس کا یہاں کی عبارت کا ترجمہ کرتا ہوں، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْحُجُوبِ وَأَغْلَظِهَا۔ یہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا، سب سے غلیظ اور سب سے موٹا حجاب ہے، اور آپ لوگ نہ بولیں، جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں، اور وہی کرنے کے لیے اٹھیں جن کا کام ہے، آپ لوگ بالکل خاموش رہیں۔ اور یہ اس وقت کے لیے نہیں ہے بات، ہمیشہ کے لیے۔ مسجد میں کبھی بھی کوئی بات ہو تو وہی آدمی بولے جس کے بولنے کے بغیر کام نہ چلے، اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ چاہے جتنی بات ہو، چاہے جتنی پریشانی ہو، انہی مواقع پر تو سمجھ میں آتا ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے تو ہوتا ہے، خاموش رہے آدمی کہ ٹھیک ہے جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، اور معاف فرمائیں، 100 دفعہ معافی مانگو، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر اس میں بولنے کا موقع ہے تو مجھے ہے، آپ کو تھوڑی۔ کیا خیال ہے؟ بعض دفعہ کرتے ہیں لوگ، غصہ کرتے ہیں کہ کیا کیسا انتظام کر رکھا ہے، مائک خراب ہے، لائٹ خراب ہے، لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا، اللہ کرے ہم اس کو پورا سیکھ لیں اور اس میں قائم رہیں۔ ہم نے حضرت کو دیکھا ہے، اسی کام میں دیکھا ہے، ان کو بخاری شریف کا درس دینا تھا، ختم بخاری کی شاید یہ افتتاح تھا، مدینہ طیبہ میں تھے، آن لائن دینا تھا۔ اب آن لائن کنیکشن میں بعض دفعہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، حضرت نے مضمون شروع کیا بیان کرنا، 1-2 منٹ بیان کیا، کنیکشن کٹ، خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ کیا گیا، 2-4 منٹ لگے، پھر بولنا شروع کیا، 2-1 منٹ بولے، پھر کٹ، ایسا 1 گھنٹے تک ہوتا رہا، اور ایک بار غصہ نہیں کیا، ایک بار تیز نظر سے بھی نہیں دیکھا ان کام کرنے والوں کو، بالکل نہیں، بس نارمل طریقے سے بولنا شروع کر دیا، اب آواز بند ہو گئی، چپ ہو گئے، پھر بھول گئی، پھر بولنا شروع کر دیا، پھر بند ہو گئی، پھر چپ ہو گئے، بس یہ طریقہ ہے۔ جب آدمی کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہو تو پھر یہی ہوتا ہے، پھر غصہ نہیں آتا جلدی سے، ہم جیسوں کو تو بس اللہ معاف کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ شرک جو ہے یہ بدترین حجاب ہے، اور اس کا جو مفہوم بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھے ذرا۔ شرک کا حقیقی مفہوم ہے دل کا غیر اللہ کے ساتھ تعلق، چاہے
عبادت میں ہو یا محبت میں ہو. بس یہ خلاصہ ہے شرک کا. عبادت میں شرک کو تو سب جانتے ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کریں وہ شرک ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. لیکن یہ فرما رہے ہیں عبادت میں غیر اللہ سے تعلق ہو یہ بھی شرک ہے، اور محبت میں غیر اللہ سے تعلق ہو یہ بھی شرک ہے. یہ علاج ہو گیا. مسئلہ یہ بھی آج کل بہت پیش آتا ہے جوانوں کو کہ جی فلاں سے محبت ہو گئی، اس کا علاج ہوتا ہے. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس محبت ہی کو سب کچھ سمجھ کر سوچتے ہیں کہ اس محبت کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ تو بیوقوف ہے، ان کی بیماری زیادہ بڑی ہوئی ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمارے احباب کہ جو اس بیماری کے مریض بنے اور وہ علاج چاہتے ہیں. اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایک بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے. یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے انوکھی، جسمانی بیماری ہے جس کو عشق کہتے ہیں نا، محبت فلاں سے محبت ہو گئی. یہ بیماری ہے، دماغی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. یہ یونانی کی کتابوں میں اس کا علاج بھی لکھا ہے، ہومیوپیتھک کی کتابوں میں بھی علاج لکھا ہے. دوا سے علاج ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں بھائی، صحیح بات بیان کر رہا ہوں، اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پریشانی ہے اس زمانے میں. کیا ہے اس کو سمجھ لو. تمہیں ہنسی جو آ رہی ہے وہ نہ سمجھنے سے آ رہی ہے. بات کیا ہے؟ نارمل دماغ وہ ہوتا ہے کہ جو سب طرف برابری کے ساتھ توجہ دے سکے. جب جہاں ضرورت ہو، جدھر توجہ کی ضرورت ہو ادھر ہو جائے. یہ جو آدمی ہے جس کو عشق ہو گیا، کسی سے محبت ہو گئی، اس کے دماغ میں ایک پر توجہ ہو گئی پوری، وہ توجہ ہٹتی ہی نہیں. تو بتاؤ بیماری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آنکھیں مثلا ادھر بھی دیکھتی ہیں، ادھر بھی دیکھتی ہیں، ادھر بھی نیچے بھی. اگر کسی کی آنکھ ایسی ہو جائے کہ بس سامنے دیکھ سکے اور ادھر ادھر نہ پھرے تو بیماری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو بس ایسے ہی دماغ کا مسئلہ ہے. تو یہ بیماری ہے، اللہ محفوظ رکھے. فرق ہے، مشکل بیماری، علاج بھی آسان نہیں ہوتا. اور علاج آسان نہ ہونے کی ایک خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ مریض علاج کرنا نہیں چاہتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مرض نہیں ہے تو زندگی ہے، تو شفا ہے. تو اس کا علاج اصل یہ ہے کہ محبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیں. حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو اگر یہ مصیبت ہو جائے تو وہ پڑھے لا مرغوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. روزانہ 100 مرتبہ پڑھے. میرا کوئی مقصود نہیں اللہ کے سوا، میرا کوئی مرغوب نہیں اللہ کے سوا، میرا کوئی محبوب نہیں اللہ کے سوا، میرا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. جب اللہ اتنا کرے گا تو محبت اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے. ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ عبادت میں ہو یا محبت میں غیر اللہ کے ساتھ تعلق شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شرک ناپسند ہے. حضرت نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہ بد نظری کو بہت برا کہا گیا شریعت میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بد نظری جو ہے وہ اتنی برائی اس کی کیوں بیان کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبت میں شرک بھی ناپسند ہے. تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور نظر عورتوں پہ ڈال رہے ہو، اس کا مطلب یہ کہ محبت میں شرک کر رہے ہو. کیوں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں؟ اچھا صاحب، نمبر 7 6 ہو گئے نہیں. 7واں حجاب، 7ویں رکاوٹ، 7واں پردہ ہے. بڑا عجیب ہے، ذرا غور کیجئے گا. خوشحال لوگ خاص طور سے کریں، اور ہم لوگ سب کے سب چونکہ اس دوڑ کو اچھا سمجھ رہے ہیں یا اس میں شامل ہیں، وہ ہے حجاب اہل الفضلات والتوسع فی المباحات. جو لوگ گویا اللہ تعالیٰ نے جن کو گنجائش دی ہے وہ جائز چیزوں میں بہت زیادہ توسع کریں. یعنی مطلب یہ ہے کہ مثلا کھانا، ایک آدمی کھانا اچھے سے اچھا کھا سکتا ہے، لیکن مثلا یہ کرے آدمی کہ بھائی چلو آج جو ہے ہوٹل پہ چل کے کھاتے ہیں. اب پورا گھر جا رہا ہے ہوٹل پہ کھانے کے لیے. گھر پر 1000 روپے میں کھانا آرام سے سب کا ہو جاتا، وہاں جا کے 10,000 کا بل بنا، 15,000 کا بنا، 20,000 کا بنا. آج کل تو ایسے ہوتا ہے. اچھا پھر یہ کام بہت سے لوگ روزانہ کرتے ہیں. ایک ٹائم کا کھانا گھر پر ہو رہا ہے اور ایک ٹائم کا ہوٹل پہ ہو رہا ہے. کہ
پیسے والے. اچھا جو پیسے والے نہیں ہیں حرص ان کو بھی آتی ہے تو وہ ٹھیلے والے کے پاس جا کے کھاتے. وہ بڑے ہوٹل میں نہیں جا پاتے تو اپنے گھر سے نکل کے وہ کباب ہی کھا لیتے ہیں, وہ حلیم بریانی ہی کھا لیتے ہیں کھڑے ہو کے جا کے. تو اگر ضرورت میں ایسا کر رہا ہے آدمی تو ٹھیک ہے, لیکن ضرورت میں نہیں کر رہا ہے تو یہی گڑبڑ ہے, یہی مصیبت ہے کہ فضول خرچی ہے. اچھا کھانا کھا سکتے ہیں, منہ میں پانی آ رہا ہے شاید سننے والا آ سکتا ہے, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. حلیم بریانی کے نام پہ تو کچھ لوگوں پر زیادہ کیفیت آئی. تو میری تو سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ حلیم اور بریانی کا جوڑ کیا ہے. میں سچ کہتا ہوں کتنی ہی تھا, مجھے بعض جگہ لے گئے لوگ بڑی مشہور ہے یہ تو کھانی پڑے گی, آپ کو پکڑ کے لے گئے, چلا گیا کھا بھی لیا. میں نے کہا بھائی میری سمجھ میں تو نہیں ہے, بریانی کے ساتھ حلیم کا کیا, بریانی کے ساتھ خشک چیز کھاؤ تو سمجھ میں آتا ہے. یہ بریانی کو بیچاری کو خراب کر دینا, یعنی اس کو لکوڈ بنا دینا خشک سے, یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. کھانے پینے کا بھی اچھا تجربہ ہے. تو فضول خرچی, مباحات میں فضول خرچی. بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے, کپڑے بناتے ہیں, آدمی کے پاس 10 جوڑے 20 جوڑے اور اچھی حیثیت ہے, موقع ہے 30 جوڑے. اب کوئی آدمی 20-30 جوڑے اگر کسی کے پاس ہیں تو پہنے نہیں پہنے جاتے, سال بھر نمبر نہیں آتا بہت سی مرتبہ. لیکن 5 لوگوں کو دیکھا, ایک دفعہ میں ٹیلر یہاں گیا تو ایک ڈھیر رکھا تھا کپڑوں کا, یعنی تھان کپڑوں کے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے, کہنے کہ یہ فلاں نیتا جی جو ہے انہوں نے بھیج دیا کپڑا 250 جوڑوں کا. 250 جوڑوں کا. میں نے کہا بھائی 250 جوڑوں کا کیا کریں گے, کہنے کہ بس رکھ دیا, کہنے کہ 10-10 20 کے بھیجتے رہو. یہ سب سمجھنے کی بات ہے. اسی طرح سے قیمتی کپڑا, ایک آدمی مالدار ہے, وہ 500 روپے میٹر کا کپڑا پہنے, 700 روپے میٹر کا کپڑا پہنے, اچھا خاصا ہوتا ہے. اتنا کپڑا, اتنا قیمتی کپڑا بہت اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن مثلا میں بھی 700 روپے میٹر کا کپڑا خریدوں, میری آمدنی کے اعتبار سے بالکل فضول خرچی ہے. میں نے روکا بعض آپ کو, یہ سمجھایا دکان پر کھڑے ہو کر کہ نہیں. میں نے 2-4 سال پہلے کی بات ہے, مجھے کسی نے 250-300 روپے میٹر کا کپڑا دکھایا, میں نے کہا نہیں میں نہیں خریدوں گا. میں اپنے لیے 150 روپے سے اوپر اور اپنے بچوں کے لیے 100 روپے سے اوپر کو فضول خرچی سمجھتا ہوں. اب تک بھی یہ چل رہا ہے لگ بھگ. اگر خریدنا ہو یوں کوئی بخش دیا دے دے تو سبحان اللہ, اس میں تو میرا دخل نہیں ہے. لیکن جو اپنے اختیار سے خرچ کرنا ہے اس میں فضول خرچی کو کیا پتا. ویسے میں کنجوس بالکل نہیں ہوں, میرے پاس پیسہ رکتا نہیں. کبھی کوئی سوچے کہ یہ کنجوسی سکھا رہا ہے, نہیں, فضول خرچی کی بات کر رہا ہوں میں کہ وہ غلط ہے. تو مباحات میں میاں نہ رہے, مناسب انداز. آپ کو آرام کے لیے جو چاہیے وہ خوب کیجیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکان کے لیے اور کپڑوں کے لیے جو معیار بیان کیا, کیا بات ہے. آسائش, آرائش, نمائش, 3 درجے ہیں. آسائش بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اچھا ہے. آسائش کا مطلب ہے آرام. کپڑا ایسا پہنو جس میں آرام ہو, مکان ایسا بناؤ جس میں آرام ہو, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اس کے بعد آرائش, زینت. کپڑا ایسا پہنو جو اچھا لگے, یہ بھی جائز ہے. مکان ایسا بناؤ جو اچھا لگے, یہ بھی جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن نمائش, کپڑا ایسا کہ دیکھنے والے دور سے کہتے بہت شاندار کپڑا پہن رکھا ہے. یہ جو کیا لفظ بولا گیا ہے, یشار الیہ بالبنان, انگلیوں سے اشارہ جس کی طرف کیا جائے, یہ تو بہت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ مقبول ہے. یا مکان ایسا بنائے کہ دور سے دیکھے لوگ اور کہیں کوئی بڑا عالیشان مکان بنایا, نہیں, یہ درست نہیں ہے. نمائش حرام, آرام اور صاف. زینت, زینت کے تک ٹھیک ہے, دیکھنے میں اچھا لگے برا نہ لگے. حلیہ اپنا ٹھیک رکھے آدمی, یہ بھی صحیح ہے. حلیہ کو ٹھیک رکھنا, ظاہر کو اچھا رکھنا, بلکہ ایک درجے میں تو اس کا حکم ہے. یعنی اگر آپ اپنا ظاہر اچھا رکھ سکتے ہیں تو رکھیں اچھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ہوا اور امام اعمش کے یہاں بھی ملتے جلتے واقعات ہیں. تو ایک آدمی کو دیکھا انہوں نے کہ اس کے کپڑے ذرا خراب سے ہیں, پوسیدہ سے ہیں. تو جب سب لوگ اٹھنے لگے تو اس کو اشارے سے روکا.
جب سب چلے گئے تو اس کو کچھ رقم دی کہ لو یہ رکھ لو. تو اس نے کہا میں تو حضرت مالدار ہوں, میرے پاس تو بہت پیسے ہیں, مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تمہارا حلیہ دیکھ کے میں نے یہ سمجھا کہ تم ضرورت مند ہو, ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایک صاحب نے تو حدیث سنائی, ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده, اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندے کو کے اوپر اللہ کی نعمت کا اثر دکھائی دے. یہ بات لیکن نمائش ہے. اور ایک شاید امام اعمش نے فرمایا آدھا ذی الرحمن, یہ تو راہبوں کا لباس ہے جو تم نے بنا لیا. وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا تَزَاوَرُوا تَجَمَّلُوا, مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنا حلیہ ٹھیک کر لیتے ہیں. میں نے تجملوا کا ترجمہ کیا ہے, یعنی اپنا ظاہر اچھا کر لیتے ہیں, خراب حلیے میں نہیں جاتے. میں نے اپنے بے تکلف دوست سے کہا کہ ایسا حلیہ کیوں رکھتے ہو کہ دیکھ کر لوگ زکات دینے کا ارادہ کریں؟ کیوں نہیں بول سکتے؟ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے, یعنی تصدیق کی حالت میں بھی دیکھا ہے, اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے, لیکن ظاہر ہمیشہ اچھا رکھا گیا. پیمنٹ بھی ہوا تو صاف ستھرا کپڑا, یہ ہونا چاہیے. تو پتہ نہیں میں کہاں سے کہا, ہاں مباحات میں, جائز کاموں میں بہت زیادہ فضول خرچی جس میں دکھاوا ہو, جس میں نمائش ہو, جس میں پیسہ ضائع ہوتا ہو, یہ جائز نہیں ہے. یہ بھی ایک حجاب ہے. اور 8واں حجاب ہے اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سے غفلت. اللہ تعالیٰ سے غفلت بہت بڑا حجاب ہے. آدمی اللہ سے غافل ہے, توجہ ہی نہیں ہے, یاد ہی نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے ہمارے گویا معمولات میں ایک مستقل چیز ہے وقوف قلبی, ہر وقت اللہ کو یاد رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے وہ یہی ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ, ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے تھے. حضرات صحابہ کو یہی کیفیت حضور کی صحبت سے ملتی تھی. ہمیں وہ محنت کر کے حاصل کرنی ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد تازہ رہے, غفلت نہ ہو. غفلت ہی گناہ سے آدمی کو گناہ کراتی ہے آدمی سے. نواں حجاب, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. نواں حجاب ہے رسم و رواج کا حجاب. یہ فرما رہے ہیں کہ عادتیں اور رسم و رواج یہ بھی حجاب ہے. عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ جو دوستوں کی صحبت سے پڑتی ہیں. انہوں نے عجیب مثال دی ہے. مثال یہ میرے خیال سے کسی نے اضافہ کیا ہے شاید کہ ایک کوئی آدمی کسی سے کہتا ہے کہ بھائی تم سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے بھائی کوئی لذت حاصل نہیں کرتا, بس یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو سگریٹ پیو تو تھوڑا سا دماغ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹینشن دور ہو جاتی ہے. تو جناب عالی اسی طرح تو نشے کی عادت پڑتی ہے. اور نشے کی عادت اس زمانے میں اتنی بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے, اتنی بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, سمجھا نہیں سکتا. میرے پاس جتنی معلومات ہیں اور وہ بہت کم ہیں, لیکن وہ بھی اتنی زیادہ ہیں کہ خطرناک. کتنے ہی گاؤں ایسے ہیں مسلمانوں کی, کتنی آبادیاں ایسی ہیں کہ اچھے اچھے لوگ نشے کی عادت میں پڑے ہوئے ہیں اور نشہ بیچنے کی عادت میں پڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی آبادیوں میں کثرت سے نشہ ہو رہا ہے, کیونکہ اب نشے کی قسمیں اتنی آ گئی ہیں. شراب کے علاوہ جانے کس کس قسم کے نشے ہو گئے. آپ تو جانتے ہیں, اس سے ایک صاحب نے کہا ایک گاؤں کے بارے میں نام نہیں لوں گا, کہ یہ گاؤں اپنے صوبے میں نمبر 2 پر ہے اسمیک کی تجارت میں. صوبے میں ایک گاؤں مسلمانوں کا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہاں منہ میں دھواں چھوڑنے کے بھی 100-200 روپے لے لیتے ہیں. ان کا منہ میں دھواں چھوڑنے سے کیا مطلب ہے اس کا؟ کہنے لگے کہ اسمیک خریدنے کی ہمت نہیں ہے. اب ایک آدمی اسمیک کی سگریٹ پی رہا ہے تو اس سے دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ والا ایک کش کا دھواں میرے منہ میں چھوڑ دو, تو اس سے کچھ تھوڑا سا اس کی تشفی ہوتی ہے تو وہ اس کو 200 روپے دے دیتا ہے. یہ حالت ہے. آپ اندازہ کریں عادت کتنی خراب ہو جاتی ہے اور کتنا بڑا نقصان کرتی ہے. تو یہ گویا ایک حجاب ہوا عادتوں کا. اور رسوم و رواج بھی حجاب ہیں.
جیسے شادی بھی یہاں کی رسمیں ہیں، اچھے اچھے دینداروں کے یہاں بھی ساری رسمیں پوری ہوتی ہیں، اس لیے کہ سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، شادی کی تیاری ہو رہی ہے، پتہ چلا 3 مہینے سے شادی کی تیاری ہو رہی ہے، بھائی کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی کی بات ہے، میں پڑھ رہا تھا ابھی مغرب سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چیز، ایک مرید نے جو عالم تھے شاید، انہوں نے لکھا کہ حضرت 3-4 میں نے سفر چھوڑ دیا تھا آپ کے حکم کے مطابق، پابندی لگائی تھی شاید حضرت نے، اب ایک مجبوری کی وجہ سے 3-4 دن کا ایک سفر ہونے جا رہا ہے، میرے ایک عزیز کے یہاں شادی ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں، حالانکہ میری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ناراض ہیں، تو اگر میں نہیں جاؤں گا تو اور ناراض ہو جائیں گے، تو ان کو خوش کرنا ہے، اور دوسرے کچھ انتظام بھی مجھ سے متعلق ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا، ناراضی دور کرنے کے لیے ایک خط بھی کافی تھا، آپ خط لکھتے تھے ان کو کہ میری غلطی نہیں ہے، ایسا ہے، اس کے بعد بھی وہ ناراض رہیں تو آپ کی ذمہ داری ختم۔ اور جہاں تک انتظام کی بات ہے کہ کچھ انتظامی کام بھی مجھ سے متعلق ہے، تو وہ انتظام ہی لاگو چیز ہے جو آپ سے متعلق ہے، یعنی شادی کے کچھ انتظامات بھی ہوتے ہیں۔ کیا چیز ہے کہ کیوں ہوتے ہیں صاحب وہ انتظامات؟ شادی تو اس طرح ہوتی ہے کہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا نکاح ہو گیا، اور انہوں نے اپنے داماد سے کہہ دیا کہ صبح کو فجر کی اذان کے بعد اپنی بیوی کو لے کے چلے جائیے، اور ہو گئی رخصتی، ہو گئی شادی۔ اور قاری رحیم بخش صاحب کا تو میں نے جگہ جگہ سنا دیا، حضرت نے سنا رکھا ہے کہ بیٹی کا نکاح ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، حج کی پیشکش ہوئی کسی طرف سے کہ آپ اور آپ کی اہلیہ حج کو چلے جائیں، بڑے قاری تھے، بڑے بزرگ تھے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ بیٹی کا کیا کریں، گھر میں بیٹی ہی تھی اور کوئی نہیں تھا، تو سوچا ایسا کرو اس کی رخصتی کر دو۔ تو اب ہمارے یہاں ہوتا تو کیا ہوتا، اس سے کہتے کہ بھائی حج تو اگلے سال کریں گے، پہلے رخصتی کرتے ہیں، یہی ہوتا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے داماد کو خط لکھا کہ ہم دونوں بھی ابھی بھی حج کو جا رہے ہیں، اور گھر پہ کوئی اور ہے نہیں، تو ہم چاہتے ہیں تمہاری بیوی کو رخصت کر دیں، تو ہم ریل میں آئیں گے کراچی کے لیے، اور راستے میں تمہارا اسٹیشن پڑے گا، تو اسٹیشن پہ آ کے اپنی بیوی کو لے جانا، ہم اسے ساتھ لے آئیں۔ ایک چھوٹے سے بکسے میں اس میں کپڑے رکھے اور اسے بھی ساتھ لے لیا اپنی بیٹی کو، اور اسٹیشن پہ داماد کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیا۔ اور آگے کا لطیفہ یوں سنیے، واقعہ حضرت سے ہم نے یہ قصہ بیان میں سن رکھا تھا، اس کے بعد ملیشیا میں ایک دن ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ قاری رحیم بخش صاحب کے نواسے ملنے آئے ہیں دیوبند والوں سے، یعنی انہی کے نواسے جنہوں نے اپنی بیٹی کو اس طرح رخصت کیا تھا۔ اب وہ ملے، ہم نے کہا بھائی حضرت سے ہم نے یہ قصہ سن رکھا ہے، تو کیا تمہاری والدہ ہی کا قصہ ہے؟ کہنے لگے جی میری والدہ ہی کا قصہ ہے یہ، میری والدہ کی رخصتی اسی طرح ہوئی تھی، اور ایک بات آپ کو معلوم نہیں ہوگی، میرے والد والدہ کو جو لے کر گئے تھے اسٹیشن سے اپنے گاؤں تک، تو سائیکل پہ بٹھا کے لے گئے تھے، اس طرح رخصتی کی۔ لیکن پتا ہے آپ کو پھر کیا ہوا، اللہ نے کیا برکت دی، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اگلے سال وہ آگے، آپ تو ملے قاری یاسین صاحب، اگلے سال وہ خود آگئے، وہ داماد صاحب جن جو لے کے گئے تھے سائیکل پہ اپنی بیوی کو۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ حضرت مجلس میں آئے اور ان کی نگرانی میں سینکڑوں قرآن کے اور قراءت کے ادارے چل رہے ہیں ملیشیا میں اور کئی ملکوں میں، اور ان کے دستخط سے سند جاری ہوتی ہے۔ وہ قاری صاحب جس کے پاس سائیکل تھی اپنی نئی دلہن کو لے جانے کے لیے، صرف دنیا بھی دی اللہ نے اور دین بھی دیا، کیا پتا آپ کے مصیبت پہنچ گئے۔ تو یہ سب رسم و رواج اور عادتوں کے حجاب ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اور صاحب آخر میں 10واں حجاب جو بیان کیا انہوں نے، تو بہت ہی اونچی بات کرتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حجاب ہے کہ وہ لوگ جو اپنے عمل پر نظر رکھتے ہیں، تو ان کا اپنے عمل پہ نظر رکھنا یہ حجاب بن جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، اور یہ ہم لوگوں کی بیماری ہے، علماء کی اور دینی کام کرنے والوں کی۔ اردو میں سن لیجئے، مدرسے والوں کی، تبلیغ والوں کی، خانقاہوں والوں کی، یہ ہماری بیماری ہے۔ عمل ہم ہی تو دیکھیں گے، اور وہ بیچارہ ایک عام آدمی تو وہ سمجھتا ہے میں تو کچھ عمل کر نہیں رہا،
ہمارے دماغ میں تو خناس پیدا ہوتا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم اللہ کو اور اللہ کے دین کو؟ محتاج ہے وہ ہمارے کام کے. اچھی طرح سے دماغ سے ہم سب کو یہ کیڑا نکال دینا چاہیے. اللہ کا دین نہ کسی عالم اور مولوی کا محتاج ہے، نہ کسی حافظ اور قاری کا محتاج ہے، نہ کسی داعی اور مبلغ کا محتاج ہے، نہ کسی پیر اور شیخ کا محتاج ہے. کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشت. اللہ کے دین کا کام کرتے ہو اور اللہ میں احسان کرتے ہو. بادشاہ کسی سے کام لے تو بادشاہ پہ تھوڑی احسان ہوتا ہے، بادشاہ کا شکریہ کہ وہ ہم سے کام لے رہا ہے. اور پھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جیسے بیوقوفوں کو تو نمازوں پہ کرنا ہو جاتا ہے. ہم نماز پابندی سے پڑھنے لگے. ایک صاحب کی بات ہے، اس سے بیعت ہوئے، 1 مہینے بعد فون کیا تو بہت دنوں سے آتا نہیں ان کا فون، شاید میری بات پہنچ نہ گئی ہو، جگہ جگہ سنائی میں نے. تو مجھے فون کیا کہ حضرت جب سے آپ سے تعلق ہوا غصہ بہت بڑھ گیا. تو میں نے کہا کہ میرے تعلق کے نتیجے میں تو غصہ کم ہونا چاہیے تھا، بڑھنا تو میری زبان میں نہیں آیا. میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں بتایا جس سے غصہ بڑھے. تو کہنے دیجیے ایسا ہی ہو رہا ہے، غصہ بڑھ گیا. تو میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اب آپ خود ذرا زیادہ پابند ہو گئے ہوں گے نماز وغیرہ کے، تو جو لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے گھر کے اور متعلقین، ان پہ غصہ زیادہ آنے لگا ہو کہ چیزیں ایسے ہے، یہی ہے. میں سمجھ گیا تھا بیماری ان کی. تو میں نے کہا اللہ کے بندے عقل سے کام لو. ابھی 4 دن سے اگر تم پابند ہو گئے تو دوسروں پر لٹ لے کے چڑھنے کا تمہیں حق مل گیا. کوئی بات ہے بتائیے؟ اپنے گناہوں پہ اپنی غلطیوں پہ نظر رکھو. اگر کسی کو کہنا ہے تو نرمی سے کہو، اس سے تو کیا مطلب ہے؟ تم بڑے ہو کیا؟ غصہ پیدا ہوتا ہے بڑائی سے. جہاں آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہاں وہ غصہ کرتا ہے. جہاں بڑا نہیں سمجھتا، اپنے افسر پہ کسی کو غصہ آتا بھی ہے وہ خود ہی نمٹ لیتا ہے اس غصے سے. کیا خیال ہے؟ کسی ماتحت کو اپنے افسر پہ بار بار غصہ آتا ہے، مگر کبھی دیکھا ہے ظاہر ہوتا ہوا؟ ماتحتوں پہ خوب ظاہر ہوتا ہے. کیوں؟ وہاں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور یہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو غصہ بڑائی سے پیدا ہوتا ہے اور بڑائی سے لڑائی بھی پیدا ہوتی ہے. لڑائی کی بنیاد بھی بڑائی ہے. اگر بڑائی نہ ہو تو لڑائی بھی نہ ہو. بہرحال یہ 10 حجابات بیان کیے گئے ہیں. ہمارے حضرت نے اس 10ویں نمبر پر ایک اور چیز بیان کی ہے کہ بڑوں کو برا کہنا یہ ایک حجاب ہے. یعنی آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے اور اپنے بڑوں پہ تبصرے کرنے لگے، یہاں تک کہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے لگے. یہ ایک حجاب ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں، بہت بڑا حجاب ہے. اس کے ساتھ تو ایمان ہی بچ جائے تو غنیمت ہے. ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، انجام برا ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ایک مضمون بہت مفید سمجھ میں آیا تو میں نے عرض کیا. اگرچہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ اب بھی ہمارے کچھ احباب اس میں مزید تشفی چاہیں گے تو انشاءاللہ کسی اور موقع سے یا رات کی اور مجلس میں اس پر تھوڑی سی بات اور کر لیں گے. کوئی مسئلہ گناہوں سے کیسے پیچھے چھوٹے، گناہ کیسے چھوٹے، یہ مصیبت بنی ہوئی ہے، مصیبت بنی ہوئی ہے. اور ہمارے احباب میں الحمدللہ بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں. اتنا تو ہم بہرحال کہیں گے کہ گناہ اگر چھوٹ نہیں رہا تو توبہ بھی مت چھوڑنا. ٹھیک ہے، گناہ ہو رہا ہے، گناہ کے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے، کوشش کرتے رہو چھوڑنے کی. لیکن نہیں چھوٹ رہا تو یہ لازم کر لو کہ ایک گناہ ہو تو ایک توبہ ضرور ہو جائے، باقاعدہ توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ، دل سے توبہ. فائدہ کیا ہوگا؟ امید ہے یا تو اللہ تعالیٰ گناہ سے پیچھا چھڑا دے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ بھی ہو سکا تو امید ہے اللہ کی رحمت سے معاملہ آسان ہوگا. حضرت نے ایک حدیث نقل کی، ہم تو جب سے پڑھی ہے اور اس کو پڑھ پڑھ کے مزہ آتا رہتا ہے سنانے میں رہتے ہیں لوگوں کو کہ ایک آدمی آئے گا قیامت میں، اس کا نامہ اعمال اس کو سنایا جائے گا. گناہ اس میں لکھے ہوئے ہوں گے، بہت سارے گناہ ہوں گے. وہ سارے گناہ بیچارہ سنتا رہے گا. بولے کیا وہ تو سچی بات ہے، آدمی کو سب کچھ خود ہی یاد آ جائے گا. کل نفس، کیا الفاظ ہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. تو سارے گناہوں کی فہرست جب ہو جائے گی تو وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ سارے گناہ بے شک میرے، میں نے کیے ہیں،
یقین ہے. لیکن اللہ میاں ایک کام میں اور بھی کرتا تھا اور وہ یہ کہ میں توبہ بھی کیا کرتا تھا. اللہ میاں میں چاہتا تھا, کوشش کرتا تھا گناہ چھوڑنے کی, لیکن چھوٹتے نہیں تھے. تو جب بھی مجھ سے گناہ ہوتا تھا تو میں توبہ ضرور کرتا تھا. تو اللہ میرے اعمال نامے میں کیا توبہ لکھی ہوئی نہیں ہے؟ میری توبہ کا ذکر تو نہیں آیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو ذرا اس کے نام اعمال میں توبہ ہے. فرشتے دیکھتے, اللہ کو تو پتا ہے, ظاہر کرنے کے لیے پوچھیں گے, فرشتے کہیں گے ہاں توبہ نہیں, بہت ساری توبہ ہے, بار بار توبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے بھی جنت میں لے جاؤ, اسے بھی استقامت والوں میں شامل کر دو. اس کے نفس نے اور شیطان نے اس کو گناہوں پر بار بار آمادہ کیا اور اس سے گناہ نہیں چھوٹ سکے, مگر اس نے توبہ کو بھی نہیں چھوڑا. تو یہ بھی میرا بندہ معاف کرنے کے لائق ہے, اس کو معاف کر دیا جائے. تو کم سے کم اتنا ضرور کرتے رہے. بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی سنا دوں, حضرت کے یہاں اس طرح کے بہت تجربے ہوئے ہیں. بعض لوگ دوسرے ملکوں میں بھی, اور اب تو ہمارے یہاں بھی, پہلے ہم دوسرے ملکوں کا حوالہ دیتے تھے لیکن اب تو یہاں بھی, کہ بعض لوگوں کو نشے کی عادت ہو جاتی ہے, اب وہ توبہ کرتے ہیں, پیر بھی ہو جاتے ہیں. مجھے خود ذاتی تجربہ ہو گیا, میں ڈر گیا, سوچنے لگا کہ اللہ ہم دوسرے ملکوں کا حوالہ دیتے تھے, مجھ سے کہا بیت ہوتے ہی ایک آدمی نے رو کر کہا کہ مجھے نشے کی عادت ہے, کسی طرح سے چھوٹ جائے. تو اب ایسے لوگوں کو حضرت کیا بتاتے ہیں کہ آپ معمولات کرتے رہیے, نماز پڑھتے رہیے, نشہ چھوڑنے کی کوشش کرتے رہیے, لیکن جب تک نہیں چھوٹتا تو روزانہ رات کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ میرا نشہ چھڑوا دے. حضرت فرماتے ہیں سینکڑوں آدمیوں کا نشہ اس طرح چھوٹ گیا. تو ایک کام ہم یہ کریں, توبہ بھی کرتے رہیں اور روزانہ اللہ سے صلاۃ الحاجت پڑھ کے, بھائی دنیا کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ سے تقوی کے لیے نہیں مانگ سکتے, تو اللہ تقوی دیتے. اللہ تعالیٰ یقیناً فضل فرمائے. بس اب ہم توبہ کی کلمات پڑھ لیں اور دعا کر لیں. مجلس کی یہ پہلی نشست ہو گئی ہے. جو حضرات پہلے سے شریک ہوتے آئے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے لوگ, بڑی تعداد میں, ان کو تو معلوم ہی ہے. جو نئے حضرات ہیں وہ سمجھ لیں کہ اب دعا ہوگی, اس کے بعد نماز ہوگی, اور نماز کے بعد کھانا ہوگا. کھانے کے بعد چونکہ دیر ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے تقریباً 10:30 11 کے قریب, 11 کے قریب ہو جائے گا. اور ہم دوبارہ بیٹھیں گے 11:15 کے آس پاس انشاءاللہ, اور کچھ دیر بیان ہوگا, وہ بھی ضرورت کا بیان ہوگا, وہ جتنا بھی ہو اللہ جیسی توفیق دیں گے. اس کے بعد آرام ہوگا. بہت ہی کوئی ضروری بات ہو, ملاقات کسی کو ضروری ہو تو میں کچھ دیر بیٹھوں گا, ملاقات کر لیں, اپنی بات بتا دیں. اور جو پرانے حضرات ہیں وہ اسباب کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا چاہیں وہ بھی کر لیں. اور اس کے بعد آرام ہوگا. اور آرام کے بعد صبح 7 کتنے بجے, 5 کے قریب آ گئی اب تو. اچھا یہاں پہلے ہمارے ٹھیک ہے. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوشش کریں 3:45 تک اٹھ جانے کی, کم سے کم. اس سے پہلے اٹھ جائیں تو بہت اچھا. ایک دن تھوڑا سا کم سو لیا جائے اور فارغ ہو کر ضروریات سے تہجد پڑھ لیں. اور صبح صادق سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے 25 منٹ آدھا گھنٹہ ایسے ہم دوبارہ بیٹھیں گے. ختم خاتمہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھی جائیں گی, پھر دعا ہوگی. صبح صادق تک وہ مقبولیت کا وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے, اس کو دعا ہوگی. اس کے بعد اذان ہوگی, سنتیں پڑھی جائیں گی, اور پھر اپنے معمولات سب لوگ پورے کریں. نماز فجر کے بعد پھر تھوڑی دیر بیان ہوگا اشراق پر, اور اس کے بعد ناشتہ بھی ہوگا انشاءاللہ. ناشتے سے فارغ ہو کر اس سے ہو جائیں گے. تو یہ پورا نظام ہے. اب دعا کر لیں, توبہ کر لیں, توبہ کی کلمات پڑھ لیں. جو حضرات بیت ہونا چاہتے ہیں وہ بیت کی نیت کر لیں. اور جو نئے لوگ بیت ہوں وہ بعد میں عشاء کے بعد جب میں دوبارہ بیٹھوں گا کھانے کے بعد, تو اس وقت قریب آ کر دل کی نشاندہی ضرور کرا لیں جو نئے بیت ہونے والے ہیں. توبہ کی نیت سے سب حضرات پڑھ لیں. ہم سب کو ہر وقت توبہ کی ضرورت ہے, اور ہم کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہماری توبہ
اللہ جانے کہاں کے لوگوں کے ساتھ کی ہوئی توبہ قبول ہو جائے اور کام بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہو وہ معمولات کو سمجھ لیں۔ 5 کام ہیں: استغفار اور درود شریف صبح شام 100 مرتبہ، اور قرآن کریم کی تلاوت روزانہ۔ 3 ہو گئے۔ استغفار ایک تسبیح صبح شام، درود شریف ایک تسبیح صبح شام، قرآن کریم کی تلاوت جتنی ہو سکے پابندی سے۔ 4تھا کام، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی عادت ڈالیں، جس کا تذکرہ بیچ میں بھی آ گیا۔ بار بار سوچیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی ہوں، میں جو کچھ بھی کروں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور 5واں کام ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھیں، آنکھ بند کر لیں، آسانی ہوگی۔ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں اتر رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جتنی دیر بیٹھیں یہی سوچتے رہیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اس کو سن رہا ہوں۔ زبان سے کچھ نہ بولیں، دل سے کہیں اللہ اللہ، دل کہہ رہا ہے، دل بول رہا ہے۔ آپ یقین کریں چند ہی دن میں واقعی دل بول اٹھے گا، اور پھر جب وہ دل اللہ اللہ کہنا سیکھ جائے گا تو پھر اللہ کے حکم پر چلنا بھی سیکھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ احسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ، اے ہمارے رحمان و رحیم رب، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں جمع ہیں۔ اے اللہ، بہت سارے بندے دور دراز سے چل کے آئے ہیں۔ اے اللہ، یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ آپ پر ظاہر ہے۔ ہم آپ پر کوئی احسان کرنے نہیں آئے، آپ کو راضی کرنے کی کوشش کے لیے آئے ہیں، آپ کو پانے کی کوشش کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ کو راضی کرنے میں اور آپ کو پانے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم نے ابھی سنا ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ساری رکاوٹیں دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنے تک پہنچنے کا راستہ آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنی رضا کامل عطا فرما دیجیے۔ اپنی نافرمانی سے، گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے۔ اللہ، ہم نے گناہ کر کر کے اپنا بہت نقصان کر لیا، اس نقصان کا کچھ احساس ہے اور کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ، ہماری بے علمی، ہماری غفلت عجیب ہے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، آپ تو اپنے بندوں کو اچھا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ آپ تو
अपने बंदों की तौबा कबूल करना पसंद करते हैं, हम तो अपने बंदों को माफ करना पसंद करते हैं। अल्लाह हम सब मिलकर माफी मांग रहे हैं और माफी मांग रहे हैं हम अपने गुनाहों की भी, अपने घर वालों के गुनाहों की भी और सारी उम्मत के गुनाहों की। अल्लाह सबको माफ फरमा दीजिए। अल्लाह आपकी रहमत बहुत वसी है, सबके गुनाह मिलकर भी आपकी रहमत के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। मेरे गुनाह हजार सही शुमार तो है, तेरे करम का तो यारब कोई शुमार नहीं। इसी यकीन पे बख्शिश का इसी यकीन पे बख्शिश का है यकीन मुझको, किसी अमल पे भी बख्शिश का इंतजार नहीं। अल्लाह अगर किसी अमल पे बख्शिश मौकूफ होती तो हम जैसों की बख्शिश तो कभी ना होती। अल्लाह रहमत पर बख्शिश का दारोमदार है और आपकी रहमत बहुत वसी है और हमें यकीन है आपकी वो रहमत हमें मिल जाएगी। अल्लाह अता फरमा दीजिए, अल्लाह सच्ची तौबा नसीब फरमा दीजिए, गुनाह माफ कर दीजिए। अल्लाह गुनाहों के नुकसान भी हम बहुत उठा चुके हैं, हर तरह के नुकसान उठा चुके हैं। अल्लाह अब हमें गुनाहों के नुकसानों से बचा लीजिए, अपनी पादाश से बचा लीजिए, हमारे अमान की नहुसत से बचा लीजिए। अल्लाह आपसे गफलत में दिन गुजर रहे हैं, अल्लाह हमें सबको मालूम है आप अपने बंदों से कभी गाफिल नहीं होते, आप हमारी जरूरतों से कभी गाफिल नहीं होते, आप हमारे ऊपर नेमतें नाजिल करने से कभी गाफिल नहीं होते और हम ऐसे नाहंकार हैं। अल्लाह जिंदगी गुजर गई है गफलत में रहते हुए, अल्लाह हमें सही माना में जिंदगी का मजा हासिल नहीं हुआ। हमें तो पता ही नहीं कि आपकी याद के साथ जिंदगी का लुत्फ क्या होता है। अल्लाह सच्ची बात है, कोई मजा नहीं, कोई खुशी नहीं, तेरे बगैर जिंदगी मौत है, जिंदगी नहीं। अल्लाह अब तक हमने मौत वाली जिंदगी गुजारी है, अल्लाह अब अच्छी और सच्ची जिंदगी अता फरमा दीजिए। अल्लाह दिलों को जिंदा कर दीजिए। अल्लाह दिल मुर्दा दिल नहीं है, उसे जिंदा कर दोबारा, यह हमें सिखाया गया है। अल्लाह हमारे दिलों को जिंदा फरमा दीजिए। अल्लाह ये पूरा मजमा आपके सामने हाथ उठा के बैठा है, अल्लाह इनमें यकीनन कुछ तो जरूर ऐसे लोग होंगे जिनकी नीयत आपको अच्छी लगी होगी, जिनके दिलों में इखलास होगा और जिनकी नीयत अच्छी होगी, अल्लाह जिनके हाथ उठना आपको पसंद होगा। अल्लाह हमें उनके साथ हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए और उनके साथ हमें भी सच्ची तौबा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हाथ उठना तो आपको सबका पसंद है, अल्लाह आप अपने बंदों की तौबा को पसंद करते हैं और आपने खुद ही वादे कर रखे हैं, वहुव लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ू अन सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून। अल्लाह गुनाहों को माफ करते हैं, तौबा कबूल करते हैं, जबकि सब कुछ जानते हैं, हमारे करतूतों को जानते हैं, हमारे गुनाहों को जानते हैं। अल्लाह हमारी बेशर्मी का आलम है कि हमें भी ये पता है कि आप देख रहे हैं, फिर भी हम गुनाह करते हैं। अल्लाह माफ फरमा दीजिए। अल्लाह हमने आपकी रहमत के भरोसे पर अभी ये बात की है कि गुनाह चाहे जितने बड़े हों जरूर माफ होते हैं। अल्लाह हम सबको माफ फरमा दीजिए। अल्लाह इस पूरी मजलिस पर, पूरी मस्जिद पर, पूरे इलाके पर, पूरे शहर पर अपनी रहमत खास की नजर डाल दीजिए। अल्लाह जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा दे दीजिए, कर्जों से निजात दे दीजिए, बेघरों को घर दे दीजिए, बे औलादों को नेक साले औलाद दे दीजिए, जिन्हें बेटे की तमन्ना हो अच्छे बेटे दे दीजिए, जिनकी औलाद बिगड़ गई अल्लाह उसको सुधार दीजिए। अल्लाह जिनके बच्चों की शादियां बाकी है खैर की शादियां आसान फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब को औलादों की तरफ से सुकून अता फरमाइए, औलादों के गम से हमारी हिफाजत फरमाइए, औलादों के सिलसिले में हमारी अच्छी तमन्ना है पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह जिनके कारोबार में रुकावट है वो दूर फरमा दीजिए। अल्लाह इस मुल्क में और बहुत से मुल्कों में अल्लाह आपका नाम लेने वाले बच्चे, आपके कल भक्तों बच्चे कुछ पहलुओं से आजमाइशों का शिकार हैं। अल्लाह हम आपसे भीख मांगते हैं कि अल्लाह ईमान के बारे में कभी आजमाइश में पड़ना, अल्लाह ईमान के बारे में कभी आजमाइश में पड़ना देगा हमें भी और हमारे बच्चों को भी, हमें भी और हमारे नस्लों को भी। अल्लाह महफूज रखेगा हम सब के ईमान को। अल्लाह ईमान हमारी सबसे कीमती पता है, अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में रख लीजिए। अल्लाह
اللہ مرتے دم تک محفوظ فرما دیجیے کہ اللہ آزمائشوں کو دور فرما دیجیے اللہ قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں اللہ آسانی سے دور فرما دیجیے اللہ ہم آپ پہ احسان نہیں رکھ سکتے احسان تو آپ ہی کا ہے اللہ کوئی بندہ دنیا کی کوئی نعمت دکھا پائے اس پر بھی آپ کا احسان ہے اور ہمارے اوپر تو آپ کی نعمتیں بے شمار ہیں اللہ معاف کر دیجیے اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجیے اللہ دلوں میں رحمت کی نظر ڈال دیجیے دلوں کو سدھار دیجیے دلوں کا بگاڑ دور کر دیجیے ایک دوسرے کے لیے محبتیں دے دیجیے ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دیجیے اللہ ہم سب نے مل کر اس وقت توبہ کی ہے اللہ ہماری توبہ کو سچی پکی توبہ بنا دیجیے اور اللہ ہمارے والدین یا متعلقین جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے عمل کا سلسلہ بند ہے اپنے فضل سے ان پر خاص رحمت نازل فرما دیجیے اور ان سب کی مغفرت فرما دیجیے اور جو ہمارے جن کے بھی والدین حیات ہیں یا پر ہمارے قابل اساتذہ مشائخ اللہ سب کے عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت فرما دیجیے اللہ اس پورے مجمع میں ہر آدمی آپ کا محتاج ہے ساری امت ساری دنیا آپ کی محتاج ہے اللہ ہم سب کے سامنے کچھ ضرورتیں ہیں اللہ ہم سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجیے کچھ تمنائیں دلوں میں ہیں اللہ اچھی تمنائیں پوری کر دیجیے اور بری تمناؤں سے دلوں کو پاک کر دیجیے آج ہی دیوبند میں ہمارے محترم قاری عبدالرحیم صاحب کا انتقال ہوا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے اور اللہ جو لوگ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ایمان سب کی مغفرت فرما دیجیے اللہ ہمارے کام بنا دیجیے کاموں کا انجام بہتر فرما دیجیے اللہ ہمارے جن احباب نے ہماری میزبانی کا انتظام کیا آج کی مجلس کا انتظام کیا ہمارے رفقا اور ہمارے احباب اور ان کے معاونین اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے اللہ ان سب سے راضی ہو جائیے ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہمیں ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے اللہ جو کچھ مانگ لیا وہ بھی اور جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجیے اور ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين.